زیادہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس لیے اس کی قیمت لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم سونا لینے کے لیے جائیں تو کیا وہ سونا کوئی ڈمپر میں بھر کے دیتا ہے؟ نہیں، اسے ایک باریک اور حساس ترازو پر رکھا جاتا ہے، تولے، ماشے اور رتی تک کا حساب ہوتا ہے۔ اس کے ترازو کو بھی شیشے کے باکس میں بند کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ شیشے کے ترازو کا پلڑا پنکھے کی ہوا سے ہی نہ جھک جائے۔ اس قدر کڑا حساب سونے کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے کہ ذرے ذرے کا جہاں حساب ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جس چیز کا ذرے ذرے کا حساب ہے وہ قیمتی ہے، اور جس کے کلو اور ٹنوں کا بھی کوئی حساب نہیں ہے وہ قیمتی نہیں ہے۔ جس کا میزان بھاری ہوگا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کا میزان، جس کا حساب کتاب وزنی ہوگا وہ عیش اور من بھاتی زندگی میں ہوگا، اور جس کا میزان عمل ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اس میزان پر ذرے ذرے کا حساب ہے۔ میزان بھی کیسا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسانی زندگی اگرچہ کہ اس کا اختتام مٹی کے اندر ہے، لیکن یہ زندگی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے لمحات کا، اس کے اعمال کا جو حساب ہے وہ ذرہ ذرہ لیا جائے گا۔ اس کی مقصدیت جس نے پامال کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی سزا عطا فرمائے گا، اور جس نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا، اللہ رب العزت اس کو جزا کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ایک ایک سانس، زندگی کا ہر ہر معاملہ یہ اس لائق ہے کہ بندہ اس کے اوپر پہرے داری کرے۔ بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہیں، وہ اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن انسان کے اعمال کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ یہ مقصد حیات سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی شارک سے زیادہ قریب ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہے اللہ وہ بھی جاننے والا ہے۔ لیکن یہ مقصدیت، یہ انسان کے اعمال، افکار، حرکات، سکنات، یہ اس قدر قیمتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے سے اتنا قرب ہونے کے باوجود، اللہ کی اتنی کڑی آبزرویشن میں ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے، پھر بھی نوٹ کرنے والے بٹھا دیے ہیں کہ یہ احساس بندے میں رہے کہ یہ اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ کوئی بے قیمت نہیں ہے، اس کی تخلیق کا جو سبب ہے وہ کوئی ہلکا نہیں ہے۔ انسان کو یہ شعور دیا گیا مختلف جہات سے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف آئے، کہ اس کی تخلیق عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو مسخر کر دیا ہے۔ اس کی تخلیق کی مقصدیت اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو انسان کے قدموں تلے رکھا ہے۔ ہر نعمت
بڑی سے بڑی قیمتی دھات آسمان سے نہیں نکلتی، ہر قیمتی دھات بھی انسان کے قدموں تلے ہی پڑی ہے۔ پانی ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے، سونا ہے، چاندی ہے، یونیریم ہے، پلاٹینیم ہے، جو بھی ہے سب کا سب اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو جس کے قدموں میں اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی، تسخیر کائنات کر کے دے دی، اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، تو اب اس کو اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور ہم اسی مقصد سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی چیزیں بنائی ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ اللہ کے جو لشکر ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی، اللہ کے کتنے لشکر ہیں، انسان گن نہیں سکتا۔ اتنی جدید تحقیقات کے باوجود بھی، سائنس کی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی، سائنس یہی کہتی ہے کہ جیسے سمندری حیات ہے، سمندر کے اندر کی زندگی ہے، انسان اس کے بارے میں 4 سے 5% جانتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو اتنا واضح بنایا اور اتنا پیچیدہ بنایا